اب اگر ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور سودی کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ قرآن کو ترک کر رہا ہے، وہ حجر القرآن کا مرتکب ہے۔ تو قرآن پڑھتے جائے، اس میں احکام الہی ہے، حلال اور حرام، کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میدان حشر میں رسول اللہ سے یہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کو متروک بنا کے رکھ دیا تھا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو قوم کے اندر عموم ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت میں پوری انسانیت داخل ہے، کیونکہ آپ سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ ساری انسانیت، سب لوگوں کی طرف آپ رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور سب سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، یعنی امت مسلمہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس آیت کی، اس کے اندر عموم ہے، دونوں طرح کے لوگ اس میں داخل ہوں گے۔ یہ شکایت امت دعوت سے بھی ہوگی اور امت اجابت سے بھی ہوگی۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ حجر القرآن علی انواع، اس میں جو شکایت کی گئی ہے قرآن کو مہجور بنا دینا، قرآن کو ترک کر دینا،
قرآن کو پس پشت ڈال دینا، تو اس کی کئی قسمیں ہیں، مختلف طرح سے یہ ہجر ہوتا ہے، اس کی ایک ہی قسم نہیں ہے، 5 قسمیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ الاول حجر السماعہ والایمان بہ والاصغاء الیہ۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی قرآن کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، قرآن پر ایمان نہ لائے، قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے رواداری نہ ہو۔ یہ عام کفار کا، مشرکین کا رویہ ہے، عہد نبوی میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہ ایسی مہم چلاتے تھے کہ دوسرے لوگ بھی نہ سن پائیں اور اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو اور ہنگامہ اور شور مچاؤ۔ جب قرآن پڑھ کے سنایا جائے تو ایسا ماحول بناؤ کہ لوگ سننے نہ پائیں، یہی راستہ ہے تمہارے غالب آنے کا، ورنہ لوگ قرآن سن لیں گے اور قرآن پہ غور کریں گے، قرآن ان کے دل میں اتر جائے گا، تب تو وہ قرآن پر ایمان لائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو قرآن کے خلاف ماحول بناتے تھے، اور آج بھی بنایا جاتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، قرآن کلام الہی نہیں ہے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے ایک شکل حجر القرآن کی، جو عام طور سے پیش آتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے، جبکہ قرآن یہ نبوت محمدی کی دلیل ہے اور دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسری قسم امام ابن قیم نے لکھا والثانی حجر العمل بہ والوقوف عند حلالہ و حرامہ۔ حجر قرآن کی دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن پر عمل نہ کیا جائے، اور قرآن نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال نہ سمجھا جائے، جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حرام نہ سمجھا جائے، خلاف ورزی کی جائے احکام قرآنی کی، قرآنی ہدایات کی خلاف ورزی کی جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے۔ آگے لکھا وَإِن قَرَأَهُ وَآمَنَ بِهِ، اگرچہ وہ آدمی قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا، اور قرآن نے جو چیز حلال قرار دی ہے، جو چیز حرام قرار دی ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، تو یہ بھی قرآن کو ترک کرنا ہے، یہ بھی حجر القرآن ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف بھی شکایت ہوگی۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں قرآن پہ کرتے تھے۔ قرآن تو عمل ہی کے لیے ہے، قرآن تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا فرمان ہے، احکام الہی پر مشتمل ہے، وہ اسی لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کے احکام کو نظر انداز کر دینا، قرآنی ہدایات پر کان نہ دھرنا، قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے اور ماننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو یہ حجر القرآن ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے قرآن پر کہ قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے
اور آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایمان تو یہ ہے کہ جب قرآن کے حوالے سے کوئی بات آ جائے سر تسلیم خم ہے۔ ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی جانب سے کوئی فیصلہ آ جائے اور ان کو اختیار ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ یہ تو ایمان کے منافی بات۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت کے حوالے سے کوئی بات اس کے سامنے آ جائے تو سر تسلیم خم کر لے، اس کو مان لے، سر وہاں جھکا دے۔ تو یہ بھی حجر القرآن میں داخل ہے، ترک قرآن میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی قرآن پر عمل نہ کرے، احکام قرآنی کی خلاف ورزی کرے۔ قرآن میں وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، کس کا کتنا حق ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں، اسی کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے، ترکہ تقسیم ہونا چاہیے۔ ماں باپ کا کتنا حق ہے، بیوی کے ترکے میں شوہر کا کتنا حق ہے، شوہر کے ترکے میں بیوی کا کتنا حق ہے، اولاد کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا حق ہے، سب بیان کیا گیا اور بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان بالقرآن کمزور ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے جو احکام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کریں، اس کے مطابق ترکہ تقسیم کریں، جس کا جو حق ہے اسے دیں۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا، سود حرام ہے، اور جو لوگ سود میں ملوث ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور سودی کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ قرآن کو ترک کر رہا ہے، وہ حجر القرآن کا مرتکب ہے۔ تو قرآن پڑھتے جائے، اس میں احکام الہی ہے، حلال اور حرام، کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اگر احکام قرآنی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترک کرتے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے حجر و تحکیم ہی والتحاکم الیہ فی اصول الدین و فروعہ۔ حجر قرآن کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ قرآن کو حکم نہ بنائیں اور تمام معاملات میں، اصول اور فروع کے جتنے معاملات ہیں اس میں قرآن کی بات کو تسلیم نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن سے جو چیز ملتی ہے وہ علم الیقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، ہمارے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے تحکیم القرآن، قرآن کو حکم بنانا چاہیے، قرآن کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے معاملات کا فیصلہ کروانا چاہیے۔ یہ ایمان ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اسلوب کو دیکھیے، کس انداز سے بات کہی گئی ہے۔ نہیں، تیرے رب کی قسم، ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جا سکتا یہاں تک کہ اپنے نزاعی معاملات میں یہ تم کو حکم بنائے۔ اور اتنا ہی نہیں، تم جو فیصلہ کر دو
اس فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اور اس کے خلاف اپنے دل میں کوئی جذبہ نہ رکھیں۔ جو فیصلہ ہو گیا اللہ اور رسول کی جانب سے قرآن اور سنت کی روشنی میں، وہاں سر تسلیم کو خم کرنا ہے، وہاں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب اگر ہم اپنے نزاعی معاملات میں شریعت کو حکم نہ بنائیں، قرآن کو حکم نہ بنائیں، تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ یہ تو حجر القرآن ہے، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی ایک قسم ہے۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے کے لیے باطل عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کچہری میں چلے جائیے، عدالتوں میں چلے جائیے، مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہوئی، برقع پوش خواتین کی بھی بھیڑ لگی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن سنت کی روشنی میں اسے حل کراؤ، شریعت کی روشنی میں، جو شریعت کے جاننے والے ان کے پاس جاؤ، شرعی پنچایت میں اپنا مسئلہ حل کر لو، شرعی عدالت میں اپنا مسئلہ حل کر لو۔ باطل عدالتوں میں کیوں جاتے ہو؟ یہ تو ایمان کے خلاف بات ہے۔ تو قرآن کو حکم نہ بنانا اور قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا، ھذا داخل فی حجر الایمان فی حجر القرآن، یہ سب اس میں داخل ہے کہ آپ قرآن کو ترک کر رہے ہیں، قرآن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر ایمان کے اس تقاضے کو قاعدے سے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، تو بہت ساری پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ برسہ برس لوگ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان بھی برباد ہوتا ہے، اپنا دین اور اپنا ایمان بھی برباد ہوتا ہے۔ تو قرآن کو حکم بنانا ہے، قرآن کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے، یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ ہمارا ہو، ہم دوسری طرف نہ جائیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر فائدہ شریعت میں نظر آتا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، اور اگر ملکی قانون میں نظر آتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنے مفاد کی بات ہوئی، ہمارا فائدہ ہو چاہے ہمارا نقصان ہو، جو فیصلہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہو جائے اسے تسلیم کرنا چاہیے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں برکت ہے۔ تو حجر القرآن کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ قرآن کو حکم نہ بنایا جائے۔ اس کی چوتھی قسم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، والرابع حجر تدبرہ وتفہمہ ومعرفت ما اراد المتکلم منہ۔ قرآن پہ غور نہ کیا جائے، قرآن پہ تدبر نہ کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، اور اس بات کی جد و جہد نہ کی جائے کہ ہم یہ سمجھیں جانیں کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے، تو ہمارے لیے ہے، یہ تو ہمارے لیے رہنمائی ہے، روشنی ہے، زندگی کا سامان ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ ذرا سوچو کہ وہ انسان جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کو ایک روشنی دے دی جس کو لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پا رہا؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ آدمی مردہ تھا اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا تھا، اور جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ تو قرآن نے آ کر کے اللہ کی معرفت پیدا کی، انسان اللہ سے آگاہ ہوا، اپنی ذات سے آگاہ ہوا، اپنی حیثیت سے آگاہ ہوا، اس کائنات میں اسے کیا کرنا اسے معلوم ہوا، اندھیرے سے روشنی میں آ گیا۔
افمن کان میتا فاحییناہ، ذرا دیکھو وہ آدمی جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا اور ایک روشنی دے دی۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ روشنی شریعت ہے، یہ روشنی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ اسلام کا جادہ مستقیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جن کے پاس یہ روشنی نہیں وہ اندھیرے میں، ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ تو جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ الذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس طرح سے دنیا میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جس طرح سے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی منزل نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ تو قرآن تو زندگی بخش چیز ہے، حیات بخش چیز ہے، روشنی ہے، رہنمائی ہے۔ جیسے رات کے اندھیرے میں اگر کسی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو تو اس کی روشنی میں آسانی سے جا سکتا ہو، راستہ اسے معلوم ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس کوئی روشنی کا ذریعہ نہ ہو اندھیرے میں بھٹک جائے گا، وہ کہاں جانا ہے، کہاں چلا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اس کی رہنمائی حاصل کریں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ قرآن اس لیے ہے، اگر ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے تو گویا ہم نے قرآن کو مہجور بنا دیا، ہم نے قرآن کو متروک بنا دیا ہے، ہم نے قرآن سے بے نیازی اختیار کی۔ ہمارے خلاف رسول میدان حشر میں اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اور پانچویں قسم امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، والخامس حجر الاستشفاء والتداوی بہ فی جمیع امراض القلوب وادوائها۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کے روگ کا علاج قرآن سے نہ کریں تو یہ قرآن کو ترک کرنا ہے۔ دل کے اندر اگر بغض ہے، عداوت ہے، کدورت ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ہم جسمانی بیماریوں کا تو لحاظ کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں، جو انسان کے روحانی وجود کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا علاج نہیں کرتے۔ آدمی کے اندر نفاق ہے، وہ حسد کا شکار ہے، تو یہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کا علاج قرآن مجید ہے، ان کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی کتاب سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، دل صاف ہوگا۔ اور آدمی کا دل اگر صاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ کسی سے کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، حسد سے پاک ہے۔ یہ بیماریاں جو ہیں یہ اگر دل کے اندر نہیں ہے تو وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ابھی اس دروازے سے جو آ رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے۔ اگلے دن بھی ایسا ہوا، 3 دن تک ایسا ہی ہوا، وہی آدمی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو جستجو ہوئی کہ ذرا پتہ لگائیں کہ کیا بات ہے، تو ان کے ساتھ چلے گئے، وہ آنے سے ان کے یہاں ٹھہر گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ دیکھیں ان کے معمولات کیا ہیں، رات میں بہت نماز پڑھتے ہوں گے، بہت اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، بہت جو ہے تہجد گزار ہوں گے۔ اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ تو 2-1 دن بڑا مشاہدہ کیا، کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آئی، تو ان کو بہت حیرت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بات سیدھی سی یہ ہے کہ میں اس غرض سے آیا تھا اور 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نے یہ بشارت کیسے دی آپ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہی ہے میرا عمل، میں کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں کہ بہت عبادت کرنے والا ہوں، البتہ ایک بات ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی کپٹ نہیں، میرا دل بالکل صاف، سب سے محبت کرتا ہوں، کسی سے حسد نہیں، کسی سے کینہ نہیں۔ کہا بس یہی بات ہے، اسی وجہ سے یہ بشارت ملی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے یہ تربیت ہوتی ہے۔
اللہ کے کلام کے ذریعے سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی بیماریاں جو قلبی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج قرآن سے نہ کریں تو یہ بھی حجر القرآن ہے۔ قرآن سے استفادہ نہ کرنا، قرآن کے فیوز اور برکات سے اپنے آپ کو محروم رکھنا، یہ سب حجر القرآن میں داخل۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حجر القرآن سے بچائے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ ہم قرآن کو اپنا امام بنائیں، رہنما بنائیں، قرآن کی روشنی میں اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔